हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपका सबक तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है पढ़ेंगे और इसको लिखने वाले प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब हैं। इनकी पैदाइश 1902 में हुई थी और इनका इंतकाल 1985 में हुआ था। तो पहले जानते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की। आला तालीम के लिए 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन गए। वहाँ जदीद तारीख़ में बीए ऑनर्स किया और फ्रांसीसी ज़बान सीखी। बर्लिन जाकर उन्होंने जर्मनी और रूसी ज़बानें सीखी। हिंदुस्तान वापसी के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में तदरीस और इंतज़ामी अमूर से वाबस्ता हो गए। 1948 में जामिया के वाइस चांसलर बनाए गए। तो प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब कहाँ पैदा हुए थे? 1902 में लखनऊ में पैदा हुए थे और इनकी इब्तदाई यानी कि शुरुआती जो तालीम थी वहीं लखनऊ से की और उसके बाद आला तालीम के लिए 1919 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यानी कि लंदन चले गए। वहाँ पर इन्होंने बीए ऑनर्स किया और फ्रांसीसी यानी कि फ्रांसीसी ज़बान भी सीखी, फ्रेंच। और बर्लिन जाकर क्या सीखी? जर्मन और रूसी ज़बानें। और फिर हिंदुस्तान जब वापस आए तो जामिया मिलिया इस्लामिया में क्या रहे? जो यूनिवर्सिटी है दिल्ली में जामिया, ये क्या है? नेशनल यूनिवर्सिटी है। तो इसमें तदरीस और होता है, किसमें होता है? नस्र के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे वो। मुवर्रख ड्रामा निगार और मुतरजिम थे। वो ड्रामा निगार भी थे, मुतरजिम यानी कि तर्जुमा निगार भी थे, यानी कि ट्रांसलेट भी करते थे। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके उन्वानात खेती, अंजाम, खाना जंगी, हब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, दूसरी शाम, आजमाइश और आओ ड्रामा करें हैं। ये उनके क्या हैं? खास ड्रामे हैं। यानी कि कितने ड्रामे लिखे उन्होंने? 8 ड्रामे लिखे हैं। प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब अपनी मनसबी दारियों को साथ साथ तसनीफ व तलाफ़ी का काम मुसलसल करते हैं। उन्होंने 200 से भी ज़्यादा मज़मून लिखे, यानी कि उन्होंने अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ थी, जिस ओहदे पर वो थे, वो भी अच्छे से करे और उन्होंने अपने मज़मून भी लिखे। कितने? 200 से ज़्यादा। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी 43 किताबें शे हुई हैं। शे हुई यानी कि छपी हैं। पेश नज़र सबक रूसी कहानी से मोहम्मद मुजीब का तर्जुमा, यानी कि ये जो आपकी इसमें तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है, ये एक रूस की कहानी है जिसको मोहम्मद मुजीब ने क्या करा है? उर्दू में तर्जुमा किया है। तो चलिए पढ़ते हैं। तिनका थोड़ी हवा से उड़ जाता है। एक उकाब घटाओं को चीरता हुआ एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचा और चक्कर पे चक्कर लगाकर सदियों पुराने सागवान के दरख्त पर बैठ गया। उकाब कहते हैं एक बड़े परिंदे को। वहां से जो मंजर दिखाई दे रहा था उसकी खूबसूरती में वो खो सा गया और उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे दुनिया एक सिरे से दूसरे सिरे तक तस्वीर की तरह सामने रखी हो। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है कि उकाब जो था वो काफ़ी ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पे पहुंचा और वहाँ पर किस पे बैठा? सागवान के दरख्त पर, यानी कि पेड़ पर बैठ गया। और जो वहाँ से उसने मंजर देखा वो कैसा लग रहा था? एक तस्वीर की तरह उसको लग रहा था। कहीं दरिया मैदानों में बल खाते हुए उसे बह रहे हैं, कहीं झीलें आईने की मानिंद चमक रही, यानी कि बहुत ज़्यादा साफ है, कहीं फूलों से सजे पेड़ पौधे झूम रहे हैं और कहीं समंदर गुस्से के आलम में अपनी पेशानी पर बल डाले हुए अपने मुंह से झाग उड़ा रहा है। यानी ये फल फूल हैं, पेड़ हैं, कहीं समंदर से लहरें आ रही हैं खूब तेज तेज। तो ये सारे मंजर उसके सामने दिख रहे हैं उसको, उस ऊंचे पहाड़ की चोटी से। ए खुदा, उकाब ने इस आसमान की तरफ देखकर कहा, मैं किस तरह तेरा शुक्र अदा करूं? तूने मुझे परवाज़ की ऐसी ताकत अता की है कि दुनिया में कोई बुलंदी नहीं जहाँ मेरा रसाई ना हो। यानी कि तूने मुझे परवाज़ रोकने की ऐसी ताकत अता करी है कि मैं
ایسی کوئی جگہ نہیں ہے دنیا میں جہاں میں پہنچ نہ سکوں اس اونچائی پر۔ میں فطرت کے حسین منظر کا لطف ایسے مقام پر بیٹھ کر اٹھا سکتا ہوں جہاں کسی کا گزر ممکن نہیں، یعنی کہ جہاں پر کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں میں پہنچ سکتا ہوں۔ عقاب اور کچھ کہنا چاہتا تھا کہ نزدیک ہی اسے ایک مکڑی بول اٹھی، اے عقاب، تو آخر کیوں اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے؟ یعنی کہ وہ اپنی تعریف کر رہا تھا کہ میں یہاں پہنچ سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو اپنے منہ میاں مٹھو کیوں بن رہا ہے، کیوں اپنی تعریف کر رہا ہے؟ کیا میں تجھ سے کچھ کم ہوں؟ یعنی کہ وہاں پر کون تھی؟ ایک مکڑی بھی تھی۔ اس آواز پر عقاب چونکا اور ادھر ادھر نظریں اس آواز پر عقاب چونکا اور ادھر ادھر نظریں دوڑائیں۔ دیکھتا کیا ہے کہ نزدیک ہی ایک مکڑی بیٹھی جالا تن رہی ہے، یعنی کہ اس نے نظر نہیں آتا، مکڑی تو چھوٹی ہوتی ہے، پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک مکڑی ہے جو جالا تن رہی ہے، یعنی کہ جالا بنا رہی ہے۔ عقاب نے پوچھا، تو اس سر با فلک چوٹی پر کس طرح پہنچی، یعنی کہ اتنی اونچائی پہ کیسے آ گئی؟ وہ پرندہ جو اپنی بلند پروازی پر ناز کرتے ہیں وہ بھی یہاں تک نہیں پہنچنے کا حوصلہ کرتے ہیں، یعنی کہ جو اور بھی پرندے وہ نہیں پہنچ سکتے یہاں پر، لیکن تو کیسے پہنچ گئی؟ تو مکڑی ہے، پر بھی نہیں ہے، یعنی کہ اڑ بھی نہیں سکتی، کہیں ایسا تو نہیں تو رینگتی رینگتی یہاں تک آ گئی؟ مکڑی نے جواب دیا، نہیں، میں رینگتی رینگتی یہاں نہیں پہنچی ہوں۔ عقاب، پھر تو یہاں کیسے آئی؟ مکڑی نے جواب کیا دیا، جب تو اڑنے لگا میں تیری دم سے چپک گئی، اسی طرح تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچا دیا، لیکن اب میں تیری مدد کے بغیر یہاں تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں، تو اکیلا ہی یہاں سر بلند نہیں، میں بھی تیرے ساتھ ہوں، یعنی کہ اب کیا ہے، میں تیرے ساتھ چپک کے آئی ہوں اور تو یہاں پر اکیلا نہیں ہے، میں بھی تیرے ساتھ اس بلندی پر یہاں تک کھڑی ہوں۔ اتنے میں ایک طرف سے تیز وطنز اور ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ رہی، یعنی کہ آ کر چلی گئی، اور عقاب اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ دنیا میں ایسے آدمی بھی ہیں، یعنی کہ وہ اس کی مدد سے وہاں پہنچی تھی اور اس کو اور کیا کہہ رہی تھی، میں بھی تمہارے برابر آ گئی، یعنی کہ وہ کسی اور کی مدد سے پہنچی اور اس کی برابری کر رہی تھی۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کچھ جو مکڑی کی خصلت رکھتے ہیں اور اپنے کسی ہنر یا اپنی کسی قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے چمٹ کر سماج میں اپنا مقام تو بنا لیتے ہیں اور سینہ پھلا کر ایسے چلتے ہیں کہ گویا انہوں نے اپنے ذاتی جوہر سے، یعنی کہ اپنے ذاتی ہنر سے یہ مقام حاصل کیا ہو۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ جس طرح مکڑی ہوا کے ایک جھونکے کی تاب نہ لا سکی، یعنی کہ اس کے تاب نہ لانا کیا ہوتا ہے بیٹا، ایک محاورہ ہوتا ہے، جیسے تاب نہ لا سکی یعنی کہ برداشت کرنا، یعنی وہ برداشت نہیں کر سکی، ہوا کا جھونکا اس کو اڑا کے لے گیا۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، جب آپ اپنی قابلیت پہ نہیں پہنچے ہو، اپنی قابلیت سے کوئی مقام حاصل نہیں کیا ہے، تو آپ واپس ہی اسی جگہ پر آ جاؤ گے جہاں سے آپ نے شروع کرا تھا۔ وہ بھی دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو سکتے ہیں۔ یہ روسی کہانی کا ایک ترجمہ تھا، جس کو ترجمہ کرنے والے کون تھے؟ محمد مجیب تھے۔ الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ عقاب، ایک طاقتور اور بلند پرواز شکاری پرندہ، یعنی کہ بلند پرواز یعنی کہ بہت اونچائیوں پہ اڑنے والا پرندہ۔ پرواز، اڑان، رسائی، پہنچ۔ سربا فلک، بہت اونچا۔ خصلت، عادت، جوہر، خوبی یا کمال۔ تو ہمیں بھی کیا غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ غرور کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ سب اس کے سوال اور جواب دیکھیں گے۔ پہلا سوال دیکھتے ہیں، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے کیا سوچا؟ ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر اسے جو منظر نظر آیا اس کی خوبصورتی میں وہ کھو سا گیا۔ سوچنے لگا کہ دنیا میں کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح اس کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1، ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر عقاب نے کیا سوچا؟ ساگوان کے درخت پر بیٹھ کر اسے جو منظر نظر آیا وہ اس کی خوبصورتی میں کھو سا گیا اور سوچنے لگا کہ دنیا ایک سرے سے دوسرے سرے تک تصویر کی طرح اس کے سامنے، یعنی کہ پوری دنیا ایک اسی کے سامنے آ گئی ہے۔ سوال نمبر 2، عقاب کے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا سے کیا کہا؟ عقاب نے آسمان کی طرف دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا
کہ خدا نے اسے پرواز کی ایسی طاقت عطا کی، یعنی اڑنے کی ایسی طاقت عطا کی ہے کہ دنیا میں کوئی بلندی نہیں جہاں وہ نہ پہنچ سکے۔ سوال نمبر 3، مکڑی پہاڑ کی بلندی تک کس طرح پہنچی؟ عقاب جب اڑنے لگا تو مکڑی اس کی دم میں چپک گئی۔ اسی طرح عقاب جب اس بلندی پر پہنچا تو وہ اسے سے علیحدہ ہو گئی، یعنی کہ عقاب کی مدد سے پہنچی تھی۔ سوال نمبر 4، مکڑی کا انجام کیا ہوا؟ مکڑی اس بلندی پر پہنچ کر گھمنڈ کرنے لگی کہ اے عقاب، تو نے خود مجھے یہاں تک پہنچایا، اب میں تیری مدد کے بغیر تیرے برابر ٹھہر سکتی ہوں۔ اتنے میں ایک طرف سے تیز و تنز ہوا کا جھونکا آیا اور مکڑی پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر آ گری، مگر عقاب اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ سوال نمبر 5، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو جب کسی ہنر یا قابلیت کے بغیر کسی بڑی شخصیت سے سماج میں کوئی مقام مل جاتا ہے تو وہ اس پر مغرور ہو جاتا ہے۔ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ چونکہ بے ہنر ہونے اور بے صلاحیت ہوتے ہیں، اس لیے دنیا کی آزمائشوں کے مقابلے میں اپنا مقام کھو دیتے ہیں، یعنی ہمیں کوئی تو ہنر ہوتا ہی نہیں ہے، دوسروں کی مدد سے پہنچتے ہیں، تو اس لیے مقام کھو دیتے ہیں اور غرور کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا ہے۔ خالی جگہ دیکھیں گے، صدیوں پرانے ساگوان کے درخت پر، تو یہاں پر آ جائے گا ساگوان، عقاب کے سامنے کی طرف دیکھ کر کہا، تو اس سربا فلک، اتنے میں ایک طرف سے تز و تز ہوا کا جھونکا آیا، یہاں پر جھونکا آ جائے گا، اور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا۔ تو کیا پردہ ڈالتا ہے؟ غرور ان کی عقل پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس طرح آپ ان خالی جگہوں کو مکمل کریں گے۔ الفاظ کے متضاد دیکھتے ہیں آپ۔ خوبصورت، بدصورت، طاقت، کمزوری یا کمزور بھی کر سکتے ہیں، بلندی، پستی، پرانا، نیا، نزدی، معنی، جیسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا، اپنی تعریف خود کرنا، عقل پر پردہ ڈالنا، ناسمجھی کی باتیں کرنا یا سمجھ جاتی رہنا، نہ سمجھ رہنا، تاب نہ لانا، برداشت کرنا، سینہ پھلانا، اترانا، غرور کرنا۔ اور آپ کو یہ چیپٹر پسند آیا ہو، سبق پسند آیا ہو، تو آپ میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔